ولایت علی علیہ السلام ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام جناب علامہ آصف علوی آپ فیصلہ آباد اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے اور ان فوراً بعد سید اللہ کرین بحر المصائب جناب سید اون صاحب البہل خطاب فرمان دے اور ان بعد نفیس اللہ کرین جناب امیر حسین جعفری آپ سرگودہ خطاب فرمان دے اور آخر تے علامہ علی ناصر الحسینی ٹھیک 4 تو 5 خطاب فرمان دے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ما نعرہ حیدری محقق دران شہنشاہ خطابت سرکار علامہ آصف علوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعتم وفی کل ساعت من ساعت لیل والنحار ولیم وحافظم وقاعدم وناصرم ودلیلا این حتی تسکنہو ارزق طاعن وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین اللہم ارزقنی زیارت الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المحدیجین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی دعا ہے خالق کائنات خالق لم یزل اس بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ احدیت میں آل محمد کے وسیلے سے قبول فرمائے اس ذکر میں آنے والے ہر مومن کی دلی حاجات کو مستجاب فرمائے جتنی دیر تک ہم اس فرش عذاب پہ بیٹھے رہیں میرا مالک ہمارے سانسوں کو تسبیح میں شمار فرمائے میرا مالک بانیان کے خلوص کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے ذاکرین کے خلوص کے مطابق انہیں رزق معرفت عطا فرمائے میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم حجت الاسلام والمسلمین والنبیین والمرسلین سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے
ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے، نوکروں میں شمار فرمائے، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ عالم اسلام میں واحد مسلک فقہ جعفریہ ہے کہ ہم دن میں 3 دفعہ اپنی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر میں اذان میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے بعد فوراً علی کی ولایت کا اعلان کر کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم علی کو خلیفاتہ بلا فصل سمجھتے ہیں، بغیر فاصلے کے خلیفہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ صرف ہماری زبانوں تک نہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے۔ کسی مذہب پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی مسلک پہ کوئی اعتراض نہیں۔ دنیا کے جتنے پیر ہیں، دنیا کے جتنے امام ہیں، وہ جب تک ہمارے اماموں پہ درود نہ پڑھیں، نہ اللہ ان کی نماز قبول کرتا ہے، نہ اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے۔ چاہے مذہب جعفریہ میں کہ اس کے علاوہ جتنے مسلک مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، وہ مسلک کون سے ہیں؟ سرکار نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو ان کے مقلدین ہیں وہ حنفی کہلواتے ہیں، جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ مالکی کہلواتے ہیں، جو احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں، جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ امام شافعی کے مقلد کہلواتے ہیں، اور ہم ہیں بطول کے بیٹے جعفر صادق کے ماننے والے ہیں۔ اب اگلے سطر پہ مجھے چہروں پہ ہلکی سی رونق نظر آنی چاہیے۔ جس امام کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں اسے دشمن بھی صادق کہہ کے بلاتا ہے۔ ہائے اسے دشمن نے بھی بلایا۔ یا میں اپنے مذہب کی حقانیت پڑھنے لگا ہوں، اپنے مذہب کی صداقت پڑھنے لگا ہوں۔ میرے امام کو دشمن نے بھی بلایا تو صادق کہہ کے بلایا۔ اگلی سطر میں پھر مجھے توجہ بھی چاہیے اور چہروں پہ ولایت اور مودت کی مسکراہٹ بھی چاہیے۔ دنیا کے پیر صدیق ہیں، ہمارا صادق ہے۔ صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے۔ بندے چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اگلے جملے میں صدیق اور صادق کا فرق سمجھا دیتا ہوں۔ جو سچ دیکھ کے بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ جو دیکھ کے نہیں، جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ وہ بھرے دربار میں کہہ دے کہ شرم نہیں آتی عورت ہو کے، بسم اللہ جو صاحب، اسے صادق کہتے ہیں۔ ہم ہیں صادق کے ماننے والے۔ اب اگر میں حفظ مراتب کے اعتبار سے مسلمانوں کے آئمہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں تو ہو سکتا ہے کسی صاحب کو وہ ناگوار گزرے۔ مجھے اپنے مذہب کی صداقت پڑھنی ہے، لیکن دنیا میں جن اماموں کو بڑے سینہ چوڑا کر کے مانا جاتا ہے، اگر ان اماموں کی ہسٹری پڑھی جائے تو ان اماموں کی ہسٹری کیا ہے کہ احمد بن حنبل سے بیٹے نے پوچھا، بابا رتبوں کے اعتبار سے مجھے ذرا صحابہ کے نام لکھوا دے۔ احمد بن حنبل نے 3 صحابہ جو 3 خلفاء ہیں ان کے نام لکھوائے کتاب میں اہل سنت کتابوں سے ریفرنس۔ مولا علی کا نام چھوڑ دیا، باقی صحابہ کے نام لکھوا دیے، 11 نام صحابیوں کے لکھوا دیے، 3 خلفاء کے لکھوا دیے۔ جب 14 نام ہو چکے، بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا، بابا حد نہیں ہو گئی علی سے دشمنی کی؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، تو نے 14 نام لکھوا دی، علی کا نام لکھوایا ہی نہیں۔ باپ نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حلالی پر تو نے صحابہ کا پوچھا ہے؟ علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ پوچھ تو صحابہ کا رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی صحابی نہیں، علی تو محمد کے بھائی۔ اب انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ میرے اہل سنت بھائی اگر بیٹھے ہوں، نام ان کا ابو حنیفہ نہیں، یہ کنیت ہے، اور حنیفہ کسی مرد کا نام نہیں، یہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ اور انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کتابوں میں کہ کچھ لوگ عورتوں کے مسائل پوچھنے کے لیے آئے تھے
وہ خاموش ہو گئے. پیچھے سے پردے کے پیچھے سے بیٹی نے جواب دیا کہ بابا یہ مسئلہ میں بتا دیتی ہوں. بس اسی دن سے مشہور بیٹی کے نام سے ہو گئے. نام اصل میں ان کا نعمان بن ثابت ہے. میں ہلکی ہلکی ہسٹری سے بناؤں گا, گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. یہ امام ابو حنیفہ جو بیٹی کے اعتبار سے, اور جناب اور انہوں نے خود کہا نعمان بن ثابت نے کہ اگر میں 2 سال بطول کے بیٹے کا پانی نہ بھرتا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ. مولا امیر المومنین نعمان بن ثابت نے کہا ابو حنیفہ نے کہ اگر میں 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ بیٹھتا, مجھے دین سمجھ میں نہ آتا. آگے آ جاؤ, آگے آ کے اگر بات امام شافعی کی کریں گے, توجہ میری طرف کیجئے گا. امام شافعی سے ایک بندے نے پوچھا کہ سرکار علی کو رضی اللہ کہیں یا علیہ السلام کہیں. چودھری صاحب یہ بات ہر بندے نے سمجھنی نہیں, ہر بندے کو میں بات سمجھانا چاہتا بھی نہیں. اس نے کہا کہ علی کو رضی اللہ کہیں یا علیہ السلام کہیں. اس نے کہا یہ تمہارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے, تم رضی اللہ کہو یا علیہ السلام کہو. نہ میں رضی اللہ کہتا ہوں نہ میں علیہ السلام کہتا ہوں. انہوں نے کہا تو علی کو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ امر ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر ابھی تک یہی نہیں پتا چلا اسے علی کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا ہے. میں تو سمجھ میں ہوں, میں تو سوچ رہا ہوں کہ علی کے بارے میں نتیجہ اخذ کیا کرنا. ہم ہیں صادق کے ماننے والے, ہم ہیں امام جعفر صادق کے مقلد. ہم نے تقلید کی ہے تو بطول کے بیٹے کی, ہم اجتہاد کے قائل ہیں تو زہرا کے بیٹے کے قائل, ہم معصوم کی نس کے قائل, ہم دلیل غیر معصوم سے لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, لیکن اعتبار صرف معصوم کی بات کا کرتے ہیں. اب اس امام صادق کی خدمات میں مذہب میں کیا بتاؤں. یہ میرا وہ مالک ہے کہ جب مدینے کی پہلی دفعہ مدینے کی مسجد کو اس مولا نے اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دیا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں, امتی نبی کے ہیں, پڑھتے ہم علی ولی اللہ ہیں, ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں, کہلواتے ہم جعفری ہیں. محمدی نہیں, علوی نہیں, حسنی نہیں, حسینی نہیں, فقہ جعفریہ. یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے. فقہ جعفریہ اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے. حکومت ایک قبیلے قوم سے نکل کے دوسرے قبیلے اور قوم میں جا رہی تھی. اتنی دیر میں جب ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں جا رہی تھی, ایک نسل سے دوسری نسل میں جا رہی تھی, امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامی درسگاہ بنا دیا. بات توجہ سے سنیے گا, بالکل موضوع میں امام صادق پڑھنے لگا. امام نے اعلان کروا دیا کہ جو جہاں رہتا ہے, بطول کے بیٹے کا اعلان کروا دو کہ میں مسند محمد پہ آ گیا ہوں, جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے, کلمہ شرط نہیں. مشکل موضوع پہ ذرا بات کیجئے گا سب. امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اگر ساؤنڈ والا آواز اس کی ایکو بند کر دے, شور بند کر. جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے, کلمہ شرط نہیں. بے شک کلمہ نہ پڑھے لیکن مجھ سے پڑھنے آئے. صحابہ نے کہا یا ابن زہرا, اے رسول کے بیٹے, چاہیے یہ تھا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ جو پڑھنا چاہتا میں پڑھواؤں گا, شرط یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھے تاکہ دین پھیلے. آپ کہہ رہے کہ کلمہ نہ پڑھو, علم سیکھو. امام نے فرمایا جاہلوں جیسی باتیں نہ کرو, جتنے دنیا علم کے قریب آئے گی اتنی اہل بیت کے قریب آئے گی. تمہیں کس نے کہا ہے کہ علم ہم سے دور ہے؟ ہماری دہلیز کے پہلے نوکر کو علم کہتے ہیں. یہ اس تک پہنچے وہ خود ہم تک پہنچا دے گا. تم نے علم تک پہنچنا ہے, علم تمہیں دروازے پہ لے کے آئے گا, دروازہ تمہیں شہر میں لے کے جائے گا. یہی وجہ ہے پچیتی زمیندار بندے میرے سامنے بیٹھے, یہی وجہ ہے کہ انسان جب تک سنتا رہتا ہے تب تک وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے
تب وہ اہل بیت کو مان لیتے. آپ کسی بندے سے پوچھ رہے یار مجلس میں کیوں نہیں آتا, وہ کہتا میں نے سنا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پوچھو کہیں پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا نہیں. تو پھر مولوی صاحب سے سنا ہے, اس کا مطلب کہ سننے والا نہیں آتا, جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ آل محمد کی دہلیز. ہمارے ممبر کے جتنے جید نام تھے, قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل پڑھے ادھر سے, ذکر یہاں پہ آ کے کیا. علامہ تاج الدین حیدری پڑھے وہاں سے, ذکر یہاں پہ آ کے کیا. ابھی اسی مجلس میں اعلان ہوا ہے علامہ علی ناصر, آپ کے اسی علاقے کا فخر ہے, پڑھے ادھر سے, ذکر اسی ممبر پہ آ کے کیا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت کا نام ہے, بہت مذہب کے بارے میں خدمات کی, لیکن دنیا کے لالچ میں پھر چپ ہو گیا. بلکہ پچھلے دنوں میرے ہی شہر فیصل آباد کا تبلیغی حوالے سے بہت بڑا نام مولانا طارق جمیل, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی, لوگوں نے دیکھی, انہوں نے اپنے ہی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا یہاں شیعہ تو کوئی نہیں بیٹھا, ہمیں سچ بتاؤں علی صحابی نہیں علی مولا ہے. سچ تو زبانوں پہ جو سب آ گیا نا, طاہر صاحب سچ تو زبانوں پہ آ گیا. اس نے اپنے ہی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا, اس نے کہا یہاں شیعہ تو کوئی نہیں بیٹھا, لیکن تمہیں سچ بتاؤں علی صحابی نہیں علی مولا ہے. اور یہ مولا بمانے دوست نہیں ہے, یہ مولا حاکم کے معنی ہے. جیسا محمد سردار تھا ویسا علی سردار تھا, جیسا محمد حاکم تھا ویسا علی حاکم تھا. ویڈیو آج بھی موجود ہے. یہ جملے پڑھنے کے بعد مولانا طارق جمیل ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے, اور چپ ہونے کے بعد میں دونوں ہاتھوں سے شیعہ ممبر سے, کون کہتا ہے شیعہ تعصب کرتے ہیں, میں دونوں ہاتھوں سے شیعہ قوم کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے طارق جمیل کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. اس نے یہ جملہ کہہ دیا, اس نے علی کی فضیلت پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی, پھر دیکھ لگے کیا ہوا. جب سے میں نے علی پڑھا چند بندے پریشان ہو گئے ہیں, چند چہروں پہ پریشانی آ گئی ہے. انہوں نے یہ جملہ کہہ کے نبی کی حدیث پہ مہر لگا دی. اگر کسی محفل سے منافق ڈھونڈنے ہو علی کے فضائل پڑھنے, فضیلت علی. بسم اللہ. فضیلت علی سے اندازہ ہو جاتا. پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل بالا علی بالا علی بالا 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 صحیح سردار کالندر. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. لہذا جو پڑھتا ہے وہ آل محمد کو مان لے. یہی بات ہمارے مولا نے کہی. ہمارے مولا نے کہا کلمہ, ہماری دشمنی کی وجہ سے تم کلمہ چھوڑ سکتے ہو نا, چھوڑ دو. علم تو سیکھ سکتے ہو نا, سیکھو. اعلان ہو گیا کہ بغیر کلمے کے بطول کا بیٹا پڑھا رہا ہے. دنیا پڑھنے کے لیے دوڑی, سیکھنے کے لیے دوڑی. خبر دربار میں پہنچ گئے. جو ہی خبر دربار میں پہنچی, اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ بطول کے بیٹے نے, رسول کے بیٹے نے اعلان کروا دیا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھواؤں گا, علم سکھاؤں گا. تو اب تو لوگوں کے وارے نیارے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب میں بھی رہیں گے, علم بھی سیکھ جائیں گے. اس نے کہا اچھا اب اس کا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا تم ایسے کرو, تم اعلان کروا دو کہ جو دربار سے مسئلہ پوچھنے آئے گا ہم اسے مسئلے کا جواب دیں گے, واپسی پہ 1 درہم انعام دیں گے. امام کے نوکر حشام نے آگے مولا کو کہا مولا آپ نے اعلان کیا تھا, انہوں نے پالیسی تبدیل کر لی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سوال کا جواب بھی دیں گے 1 درہم بھی دیں گے. امام نے کہا تو اسی چوک پہ جا کے اعلان کر دے کہ رسول کا بیٹا کہہ رہا جو ہم سے سوال پوچھنے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا. اس نے کہا مولا بھوک کا زمانہ ہے, وہاں مل رہے ہیں, یہاں دے گا کون؟ دنیا دولت کی پجاری ہوتی ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پیسہ ملتا ہو. مولا وہاں درہم بانٹے جا رہے ہیں, یہاں جمع کون کروائے گا؟ امام نے کہا تو میری حکمت کو تو سمجھنا. چند دنوں کے بعد منظر ہی تبدیل ہو گیا. لوگ دربار میں جاتے, سوال پوچھتے, 1 درہم لیتے, سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے, جمع کرواتے, کہتے اب تو بتا سچ کیا ہے. درہم ادھر سے, علم ادھر سے, دولت ادھر سے, دین ادھر سے. ادھر خزانے خالی ہونے شروع ہو گئے, ادھر علم پھیلنا شروع. اب میں بتانے لگا ہوں کہ یہ فقہ جعفریہ کیوں ہے. بھائی اتنے پرسکون ہیں ہم. سکون ہوتا ہے جب ٹیلی ویژن پہ بھی لکھا ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق. ہائے ہائے
تسلی ہوتی ہے کہ ہم اس کے مطابق ہیں. فقہ کہتے ہیں رستے کو، یعنی کہ لوگ ہمیں خود اقرار کرتے ہیں یہ جعفر صادق کے رستے پہ، اور انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے. اب امام نے کہا علم سیکھو، پڑھو مجھ سے، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جو سیکھنا چاہتے ہو مجھ سے سیکھو. اب دنیا امام سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، دنیا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور امام نے 3-3.5 سال میں، موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ 3-3.5 سال میں مولا نے اتنی جلدی زمانے کو اتنا علم دے دیا کہ امام نے 4000 شاگرد اپنی یونیورسٹی سے، اپنے مدرسے سے، اپنے درسگاہ سے فارغ التحصیل کیے. 4000 شاگرد. چوری طاہر صاحب جب امام کے مدرسے سے پڑھ کے نکلے، امام نے کہا دیکھو تم نے علم سیکھنا تھا، میں نے سکھایا، اب میرا حکم ہے اب علم سیکھنے کے بعد گھروں میں نہ جانا. اس نے کہا مولا کیا کریں؟ فرمایا دنیا میں پھیل جاؤ، ملک چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، دیہاتوں میں چلے جاؤ، کہیں ایک جھونپڑی لگی ہے نا اس تک بھی پہنچو، جو میں نے تمہیں سکھایا ہے ان کو سکھا کے آؤ. اب تم نے زمانے میں پھیلنا ہے. اب یہ 4000 شاگرد جو دنیا میں پھیلے، یہ جہاں گئے انہوں نے علم کی بات کی. لوگوں نے کہا کس سے سن کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کالا صادق. ایک مدینے میں سچا رہتا ہے، اس نے ہمیں سنائی ہے، ہم تمہیں سنا رہے ہیں. آج آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ذاکرین، علماء، خطبہ، واعظین آپ کو معصومین کے فرامین واقعات سناتے ہیں. اس قدر میری قوم با علم ہو گئی ہے کہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے جو بات منبر سے کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن جو مولا کا دور تھا، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے منبر کی عزت کی قسم کتنا سخت دور تھا. ایسا دور تھا کہ اگر کسی شیعہ کو کوئی ایک حدیث یاد ہوتی اور اسے پتا ہوتا کہ 3000 میل پہ ایک شیعہ رہتا ہے اور اس کے پاس بھی ایک حدیث ہے، وہ 3000 میل کا سفر کرتا، اسے گھر سے لیتا، کسی ویرانے میں جا کے اسے کہتا کہ میں بھی تجھے حدیث سناتا ہوں، تو بھی مجھے حدیث سن. ایک ایک حدیث کا سفر کرنے کے لیے سفر کرنا. اور امام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سامنے پڑھ رہے ہیں. چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے ایک جملہ پھر خطابت کا کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع خشک ہوتے ہیں، مجھے صرف امام پڑھنا ہے. میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں. اس مدرسے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ تھی کہ یہاں شاگرد 100 سال کے تھے، استاد 9 سال کا تھا. اس مجمع کی یہاں انفرادیت یہ تھی کیونکہ امام نے، بسم اللہ سرکار، ہمارے آئمہ نے 6، 9، 8 سال کی عمر میں منبر پہ بیٹھ کے علم سکھا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم سکھا رہے ہیں، تم ہم سے سیکھو. اب امام پڑھا رہے ہیں، اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ذہنوں میں رکھنا، آج دنیا میں جتنے علم پڑھائے جاتے ہیں، میری گفتگو کا مکمل میں مخاطب ہوں اپنی نوجوان نسل سے، اپنے سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جانے والے دوستوں سے. ہمارے آج دنیا میں جتنے علوم اور جتنے فنون ہیں، اگر آپ ان کا نقشہ نکال کے دیکھیں تو ان کی گہرائی، ان کی جڑ امام کی دہلیز سے جا کے نکلے. جب امام پڑھا رہے تھے تو سامنے کون بیٹھا ہے؟ جابر بن حیان بیٹھا ہوا ہے، خوارزمی بیٹھا ہوا ہے، ابو الہیثم بیٹھا ہوا ہے، ابو علی سینا بیٹھا ہوا ہے، ریاضی کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، طب کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. آج فزکس کی تھیوری جس کے بعد بدلی نہیں تھی، وہ جابر بیٹھا ہوا ہے، علم کیمیا کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، اور امام پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا اس یونیورسٹی کی انفرادیت کیا تھی؟ علیحدہ علیحدہ کلاسیں نہیں ہوتی تھی. آپ جتنے اسکول کالجز میں گئے آپ بتائیں گے، جو استاد یا ٹیچر ریاضی پڑھانے آتا ہے اس کی اگلی کلاس سائنس کی ہوتی، وہ پڑھا کے جو سب چلا جاتا. اب اگلے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلا ٹیچر آئے گا، اور جب اگلا ٹیچر چھٹی پہ ہو تو قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی والا کہے کہ میں ہی سائنس پڑھا دیتا ہوں. اسے پتا کہ میرا مضمون اور تھا، اگلے کا مضمون اور ہے. یہاں سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ایک ہے.
چلے میں یہاں پہ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اور اشارہ نفیس دماغ لوگوں کے لیے ہے، میں موجودہ دور کو سامنے رکھ کے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اور جب کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا تو اس کلاس روم کا منظر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ استاد نہیں ہے، پھر بچے آ کے استاد کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب استاد نہ، جی بسم اللہ آپ جی ہیں، جب استاد نہ ہو تو کچھ احمق استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب استاد آ جاتا ہے وہ دیوار کے پیچھے سے دیکھتا ہے کہ ایک شرارتی میری کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس سے اٹھاتا ہے کہ تو میری جگہ پہ بیٹھا تھا، ذرا اٹھ اب انہیں پڑھا کے دکھا۔ پھر وہ استاد کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر وہ پوری کلاس روم کے سامنے کہتا ہے استاد جی اگر آپ نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیعت کی حالت بھی ایسے ہی ہے۔ آج امام موجود نہیں اور کچھ احمق امام کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر، امام پڑھا رہے ہیں اور سامنے بیٹھے لوگ پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص اٹھا، ہاتھ کھڑا کیا، جی میں پڑھنے آیا ہوں۔ امام نے کہا پڑھ، کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بتا دوں کہ میں ہندو ہوں۔ امام نے کہا ہم تجھے سکھائیں گے۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور شخص اٹھا، میں بھی پڑھنے چاہتا ہوں۔ تو پڑھو۔ اس نے کہا یہ ہندو ہے، کہیں نہ کہیں خدا کے وجود کا قائل ہے، میں دہریہ ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ امام کی بارگاہ میں، صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ مذہب پھیلا کیسے ہے۔ یہاں مجمع سے ایک بندہ اٹھے اور مجھے اٹھ کے کہے کہ میں نہیں مانتا کوئی علی ہے، تو میرے جواب دینے سے پہلے مجمع سیخ پا ہو جائے گا۔ میں بھی جواب دوں گا تو جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ اب وہ امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا کوئی اللہ۔ امام نے کہا تو کیا کہتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ ہوتا تو نظر آتا۔ اس نے کہا میں ہر اس چیز کا قائل ہوں جس کا وجود ثابت ہے، اور آج بھی دہریہ مذہب موجود ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں تو اللہ نہیں۔ اس نے کہا دیکھ اگر اللہ ہے دکھا، جنت ہے دکھا، فرشتہ ہے دکھا، جو چیزیں نظر نہیں آتی کیوں منواتا ہے اسے؟ اس نے کہا ہاں میں تیرے مذہب کا قائل نہیں، تیرے علم کا قائل ہوں۔ امام نے کہا تو میرے مذہب پہ نہیں آنا چاہتا، سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا طب، میڈیکل، حکمت، حکیم بننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ہم تمہیں داخلہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں پھر بتا دوں میں اللہ کو نہیں مانوں گا کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ امام نے کہا میں تمہیں منواؤں گا ہی نہیں جب تک نظر نہیں آئے گا۔ نظر آ جائے گا پھر مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں ہاں پھر مان لوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھ۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 7ویں دن امام جب داخل ہوئے مسجد میں تو وہی طبیب ایک پتھر پہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ توجہ پوری صاحب، امام اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا 7 دن ہو گئے تجھے میرے مدرسے میں آئے ہوئے، آج میں تیرا امتحان لوں؟ اس نے کہا لیں۔ امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کل والے درس میں کہا تھا کہ حلیلے کے بیج کوٹ کے جو صفوف تیار ہوتا ہے یہ جلد کے مرضوں کا علاج کرتا ہے، تو میں وہ علاج دریافت کر رہا ہوں۔ امام نے کہا چل میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں اسی بیجوں پہ، تو مجھے بتا کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج آیا تھا۔ امام نے کہا بتا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے بتا کس بیج سے اگا تھا؟ ایک لمحے کے لیے چپ رہا، چپ رہنے کے بعد کہتا اچھا پھر میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ ایسے مادے ہیں جو نظر نہیں آتے، ایک خاص وقت میں وہ مادے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں میرا جواب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جواب تیرا بالکل ٹھیک ہے، لیکن تو اتنا تو بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ آیا وہ جو نظر نہیں آ رہے تھے اسے اکٹھا کس نے کیا؟ امام نے کہا حد ہو گئی، تو نان نظر آنے والا مادہ مان سکتا ہے تو نان نظر آنے والے مادے کا خالق نہیں مانتا؟ اسے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا اب نظر آ گیا کہ وہ ہے۔
مذہب پھیل رہا ہے نا، فقہ پھیل رہی ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک ہندوستان سے آیا تھا شخص، اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کس بات کا مناظرہ؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں تیرے علم کے قصے سن کے کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے. اس نے کہا چل میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو مجھے سوالوں کے جواب دے. امام نے کہا کون سے؟ اس نے کہا مجھے بتا کہ انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج. امام سارے سوالوں کو جواب دیتے رہے. جب اس کے پاس بیماریاں ختم ہو گئی، امام نے کہا میں تجھ پہ سوال کروں؟ اس نے کہا کریں. امام نے کہا چل تو مجھے بتا انسان کی پیشانی میں لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتا سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتا نتنے نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ تو مجھے بتا کہ پاؤں کے تلوے میں یہ خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں. اس نے کہا آپ بتائیں. امام نے فرمایا سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے، سردی کی شدت سے دماغ کو بچا کے رکھے. اس نے کہا اچھا. مولانا نے فرمایا ہم آگے تمہیں بتاتے ہیں پیشانی پہ لکیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ آئے. اس نے کہا یہ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ جو بزرگ بیٹھیں گے یہاں داد یہ دیں گے. اس نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہے، چربی محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے. کان کا پانی اس نے کہا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا اس لیے اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان سوتا تو کیڑے کان کے اندر چلے جاتے. اس نے کہا آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا آنکھ گول ہوتی انسان جو دوا لگاتا وہ بہہ جاتی. اس نے کہا ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ سانس کھینچ کے دماغ کو پہنچا. اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے. اس نے کہا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان چھو کے کسی چیز کو پہچان سکے. اس نے کہا پاؤں کے تلوے میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا پاؤں سیدھا ہوتا تو انسان چلتے ہوئے تھک جاتا. 132 سوالات اس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک بطول کے بیٹے سے کیے. امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے. جب 132 جسم کے بارے میں پوچھ چکا تو اس نے اپنی پاؤں سے نالین اتاری، اپنے گھٹنے مدینے کی مسجد کے ریت پہ رکھے. ادھر وہ سر سجدے میں رکھنے لگا تھا یا امام نے اس کے سر کے نیچے آ کے اپنا ہاتھ رکھا. امام کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کرنے لگا ہو. امام نے کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو باتیں تو نے بتائی ہیں یہ عالم نہیں بتاتا، خالق بتاتا. تو خالق ہے. امام نے کہا سجدہ مجھے نہیں، سجدہ اسے کر جس نے ہمیں علم کے اس عہدے پہ بٹھایا جہاں ہم انسان کی کیا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو جانتے. فخر کیا کرو تم پوچھنے والوں کے ماننے والے نہیں، بتانے والوں کے اماموں کے ماننے والے ہیں. جتنا سینہ چوڑا کر کے زندگی گزارو اتنی گزارو. جیب میں ایک ٹکا نہ ہو، جیو فخر سے. وہ پیسہ امیری نہیں، علی کی ولایت امیری. زیادہ دولت والا بندہ امیر نہیں ہوتا، علی ولی اللہ والا بندہ امیر ہوتا. سینہ جوڑا کر کے جیو، فخر سے جیو. کیونکہ ہمارے پیر، ہمارے امام، ان کی ایڈریس یہ نہیں کہ ان کے پہلو میں کسی نے پوچھنا جی میں نے اپنے پیر کی قبر پہ زیارت کرنے جانا، اور دوسرا کہے ان کے ساتھ. ہمارے ان کے ساتھ نہیں، ہمارے جہاں جاتے ہیں وہ جگہ مشہور کر دیتے ہیں. یہ مکے میں آئے تو معظمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے پہنچے منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف میں آئے تو اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا میں پہنچے تو معلی کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں جائیں تو مقدس کر دیتے ہیں، یہ کاظمین میں جائیں تو شریفین کر دیتے ہیں، یہ جگہیں معتبر کر دیتے ہیں. آج بڑے شکر، سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ آج ایک فرمان سننے کے لیے کئی جگہوں سے تمہیں وہ فرمان نصیب ہو جاتا. مصر کا رہنے والا شخص تھا، امام صادق کا دور تھا. بھائی بڑی اہم بات، بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا. بندہ مصر میں رہتا تھا، غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا.
مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا، جواب سے مطمئن نہیں ہوا، سفر کیا، مدینے آ گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا تھا، امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں۔ وہ جب سیدھا دربار میں گیا جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں، اسلام مصر پہنچا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے مذہب اچھا لگا، میں نے مان لیا، اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے اس دین کا مسئلہ بتائیے، میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں، اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا، شام تک انتظار کر، شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا۔ وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا، سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا۔ شام کو مولوی دربار میں آئے، اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا، اب میں اشارہ کروں گا، بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا، وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا، اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے، یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین، میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ، کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، حیرانگی ہے مجھے، کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا؟ یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا، یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے، گلا اسلام کو دے رہا۔ اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے، ایک تخت والا اسلام ہے، ایک غدیر والا اسلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے، یہ سگائے دنیا ہے، یہ دنیا پرست ہے۔ اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا۔ اتنا کہنا تھا، یا کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس نے کہا کاش تو پہلے آتا، محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا، روز مجلسیں ہوتی تھی، روز درس ہوتے تھے۔ اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے۔ اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے۔ اگلی سطر سننا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل۔ اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں بات ابھی سمجھئے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے۔ اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور،
صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے، وہ تو نظر بند ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں. بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا میں یہاں ہوں. میں ان سے باخبر نہیں، وہ مجھ سے باخبر. اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا، مجھے ملے گا بھی، مجھے بلائے گا بھی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ. جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی، فوجیں، چھتوں پہ سپاہی کھڑے. امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے. وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا. اتنا سخت پہرا. چلا گیا مدینے کے باہر. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، ایک مسئلے کے لیے. نہ کسی مولوی سے پوچھا، نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا. 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی. تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے، میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا. شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں. جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے، تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا. اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ. کیا کرنے؟ سبزی بیچنے. اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا. اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ، سبزی جو بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں جاتا ہوں وہاں. ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی. اسے کہا رک 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 رک، سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ. نہیں، شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے. اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے، روحیں یہاں نہیں ہوں گے. سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری. لباس بھی بیچ دے. میرے کپڑے تو پہن، اپنے کپڑے مجھے پہنو. سبزی فروش بن گیا. سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا. میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا. امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے، محبت مولا میں روپ بدل گئی. بسم اللہ. نعرہ حیدری. رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ سر. لباس بدل لیا، ضمیر فروش نہیں بنا. سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا. کس مدینے میں؟ جہاں بطول کا بیٹا ہے. کس مدینے میں؟ جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا. مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے. سبزی لے لو، سبزی لے لو. گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا. محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے انہوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سبزی فروش ہوں، روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے گزر جا. 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا. گلی میں داخل ہو گیا، محلے میں پہنچ چکا ہے. اب پتہ ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے. اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے. جو ہی اس گلی میں آئے تو پھر فوجیوں نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا ہوں. اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں. میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں. چل گزر. اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا. اب دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے، قدم بوجھل ہو گئے.
3 مہینے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہنچ چکا ہے. اب زبان گونگی ہو گئی ہے اور یہاں والی زبان بول رہی ہے. اب دھڑکنیں گفتگو کر رہی ہیں, دل کے لہجے سے بول رہا ہے, زبان بالکل چپ ہے, یہ دل بول رہا ہے کہ دیکھ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں, اب میرا اتنا امتحان نہ لے, اب میری محبت کی قدر کر لے, میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں, اب تو جہاں بھی ہے مجھے بلا لے, چل مجھے سوال کا جواب نہ دینا, مجھے صرف زیارت کروا دے, میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کیسے تھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا حسن کیسا تھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کریم کتنا تھا. اب یہ دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرتا ہوا امام کے دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا. اب پتہ ہے کہ یہ دروازہ ہے امام کا, لیکن فوجی یوں چھتوں پہ ہیں, سپاہی آگے پیچھے ہیں, یوں پہرا ہو رہا ہے. اب جب امام کے دروازے کے بالکل سامنے سے گزرا, ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا, واپس مڑنے کوئی نہیں دے گا. اسی گھر کے اندر مولا بیٹھے, ابھی دروازے کے سامنے تھا, اگلا قدم آگے اٹھا نہیں تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا. نوکر کا سبزی فروش اندر آ, آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے, کل بھی تو خراب سبزی دے گیا. مولا ناراض ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسے اندر بلاؤ, آج ہم سبزی خود لیں گے. خوش ہو گیا, پتہ چل گیا کہ تیر چل گیا, دھڑکنے سمجھ گیا, وہ گفتگو بات بھانپ گیا. وہ جلدی سے امام کے دروازے میں فوجیوں نے سامنے تلواریں نیزے کی, کدھر؟ اسے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مولا نے بلایا. اسے کہا تمہیں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ اندر شیعوں کا امام بیٹھا ہے, پابندی لگائی ہے حکومت نے, کوئی اسے مل نہیں سکتا, اور تو اتنی جلدی جائے گا؟ اسے کہا اس نے کہا کہ سبزی ان کے مولا نے دے کے لینی ہے, میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں, مجھے کیا پتا کون ہے. سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں گے. 2 سپاہی پھر ساتھ چلے, امام کے صحن کے اندر جا کے ٹوکری رکھ کے بیٹھ گیا. کتنا خوش نصیب تھا. اب جتنے نمازی میرے ساتھ شامل ہیں مجھے اتنے ہی چاہیے تھے, جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ اگلی صف میں آ گئے ہیں. یوں امام کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے اور نظریں ہیں حجرے کے پردے پہ, پتہ ہے کہ اس حجرے سے باہر آئیں گے. سپاہی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, نظریں حجرے پہ ہیں, دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہے. ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے موسیٰ طور پہ کرتے تھے. یک لخت حجرے کا پردہ اٹھا, امام کا پہلا قدم صحن میں آیا, سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب کی ابا, ہاشم کی دستار, عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے, انگشتری سلیمان کو انگوٹھی میں پہنے ہوئے, چہرے پہ حسن والی مسکراہٹ, علی والا حسن. یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتیں یوسف دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. اگلے ہی لمحے میں مہتاب امامت اس کے پہلو میں آ گیا. امام اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے, خوشبو ولایت کو اس نے سونگھنا شروع کیا. امام نے اس کے قریب بیٹھ کے ٹوکری سے کپڑا ہٹایا, امام نے سبزی چننی شروع کی. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا ہے, سوالی کو سوال بھول گیا, سائل کو خبر ہی نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھا, اپنا چہرہ امام کے بالکل قریب کیا. اب یہ چہرہ قریب کر رہا تھا. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو قدر کرے گا, کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو 35-40 منٹ کا معاوضہ مجھے دعا کی صورت میں دے دے. تیری بسم اللہ. یا علی, عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. بادشاہ حسین کی قسم, عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. بسم اللہ. اس نے آہستہ سے لہجے میں کہا میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں. اس نے یوں سپاہیوں کی طرف دیکھا,
کہ انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے. امام نے کہا مطمئن ہو کے بیٹھ, وہ نہیں سن رہے. ہائے ہائے ہائے. یا علی مطمئن ہو کے سن. وہ نہیں سن رہے. مالک کیوں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جو معراج کے پردے میں بولے تھے. اس کا مولا 3 مہینے سے بیٹھا ہوں مدینے میں, مصر واپس جاؤں گا. لوگ پوچھیں گے کہ صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ طلاق نہیں ہوئی, کوئی دلیل؟ کاش وقت ہوتا. امام قرآن کی آیتیں پڑھتے, امام نانے کی حدیث سناتے. امام نے کہا جا کے مصر والوں کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی غصے میں, غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا. کتنی وزنی دلیل بھائی, اس دلیل کے بغیر اب دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں. امام نے کہا غصہ حرام ہے اور تو نے حرام حالت میں حلال, بغیر وضو کے نماز کیسی, حرام حالت میں حلال کام کیسا؟ امام نے کہا تیری طلاق واقع نہیں ہوئی. اتنا کہنا تھا یہ یا علی کہہ کے اٹھا. سپاہیوں کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑا. اچھا تو بھی محب ہے, بھیس بدل کے آیا تھا, تو نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم تمہیں زندان میں ڈالیں گے, یہ کہہ کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اس کے چہرہ امام کی آنکھوں پہ تھا, امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اس کا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, اب چاہے یہ مجھے قتل بھی کر دے, مجھے زندگی کا مزہ آ گیا, میں نے تیری زیارت کر لی ہے, اب مجھے زندگی سے محبت نہیں رہی. لیکن جاتے جاتے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. 3 مہینے جو میں مدینے میں پھرتا رہا, کئی دفعہ میں مصر واپس جانے لگا, آدھے رستے سے واپس آیا, مجھے کون سی چیز ہے جو واپس جانے نہیں دیتی تھی؟ امام نے کہا اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ آئی ہوتی, تو بھی آدھے رستے سے واپس نہ. وہ بھی ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں گناہ کا ارادہ لے کے گھر سے نکلی تھی, آدھے رستے سے واپس پلٹ آئی. تو بھی آدھے رستے سے اس لیے واپس پلٹا کہ تو حلالی ہے. خوش نصیب ہو اس مولا کے ماننے والے ہو. کچھ نہ ملے ہمیں دنیا میں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف انہوں نے اپنی محبت دے دی, بغیر مانگے ہمیں علی کی ولایت مل گئی, بغیر خوف کہ ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں, بغیر لالچ کہ ہم محمد کی بیٹیوں کو روتے ہیں. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, میرے بعد بہت بہترین مصائب کی دنیا کا ایک نام ہے, اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر حسین شاہ صاحب کے, اللہ اس پورے خانوادے کو سلامت رکھے. ایک ذاکری کی درسگاہ تھے, وہ انہی کے فرزند ہیں, بہترین مصائب آپ کو سنائیں گے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے چوہی طاہر صاحب, یہ جو آنسو آنکھ سے گرتا ہے یہ عطا ہے, یہ خیرات ہے. جن میں کئی دفعہ ذکر زہرا کے لیے جاتے ہیں, ہر آنکھ نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے جس پہ وہ ترس کر دیتے ہیں نا, پھر آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی. یہ ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے, ہم اسے روتے ہیں جس کی لاش پہ بہنیں نہیں روئی. یہ ہم پہ سب سے بڑا کرم ہے. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھا ہے, میں منت کر کے کہوں گا, میں شیعہ قوم کا خطیب ہوں, تمہارا مہمان ہوں. زمانے کو ہم سے کیا شکوہ ہے؟ ہمارے رونے پہ پابندی کیوں ہے؟ ہمیں رونے کے لیے اجازت کیوں لینی پڑتی ہے؟ ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہنسنے کے لیے اجازت لیتے ہیں, لوگ سرکس کے لیے اجازت لیتے ہیں. ہم اتنی مظلوم قوم ہیں, ہم صرف ایک منت کرتے ہیں, ہمیں کھل کے رونے دو. ہمارا زمانے میں ہنسنے کو دل نہیں کرتا. لوگ ہمیں کہتے تم عید والے دن بھی روتے ہو, ہم کیسے نہ روئیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کی دونوں یہ جو عیدیں ہیں یہ سیدوں کی کوفہ کا یہ. میرا سلام ہے میری قوم کے ہر ماتمی کو. بس میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا, اب مصائب میں میں زیادتی نہ ہو, 2 ہی جملے پڑھ دوں گا. جس بادشاہ کا فضائل پڑھا ہے اسی کی مصیبت پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ یہ وہ مضمون ہیں جو سارا سال نہیں پڑھے جاتے.
ہر شہادت آپ سنتے ہیں، یہ وہ شہادتیں ہیں جو نہیں پڑھی جاتی. میں 2 سطریں اس بادشاہ کی پڑھ دیتا ہوں. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، یہ کائنات کا 12 ائمہ میں سے یہ غریب امام وہ ہے اس کے گھر کو بھی بطول کے گھر کی طرح آگ لگائی گئی، جس کی ہلکی سی بھی تاریخ سے دلچسپی ہے. جعفر صادق کی حویلی کو جلایا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ایک دفعہ آگ لگائی؟ نہیں، انہوں نے ایک دفعہ بطول کے گھر کو آگ لگائی، پھر انہوں نے زینب کے خیمے کو آگ لگائی، تیسری بار انہوں نے جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگائی. اب مجھے اگلی سطر سادات سے، خصوصاً سادات سے، ممبر پہ بھی سادات بیٹھے معافی مانگ کے. جب امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی ہے نا، امام کی 4 بیٹیاں سو رہی تھی. منصور کے کہنے پہ ابن زید ملعون آگ لگانے کے لیے آیا. بس 1 یا 2 جملے پڑھنے، میں نے 1.5 یا 2 منٹ کوشش کرنا، 1.5 یا 2 منٹ میں ماتم بھی ہو جائے، گریہ بھی ہو جائے. جو رو نہ سکے وہ ہائے کہہ دے، وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا، اس کی بھی عشق کی نماز مکمل ہو جائے گی. جب یہ امام بادشاہ صادق کے گھر کو آگ لگانے کے لیے آئے نا، بیٹیاں بادشاہ کی سو رہی تھیں. ابن زید ملعون نے چاروں طرف سے آگ لگائی ہے. جب چاروں گھر کے کونوں سے آگ لگی ہے نا، تو امام کی بڑی بیٹی عالیہ اٹھ کے وہاں گئی ہے جہاں موسیٰ کاظم تھے، رو کے کہتی موسیٰ جاگ، میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے، موسیٰ جاگ، حویلی کو آگ لگ گئی ہے. کتابیں کہتی امام موسیٰ کاظم کے لیے آگ بجھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا. امام نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے امام نے اس کے کپڑے سے آگ بجھانی شروع کی. بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، رو کہتی موسیٰ تیرا امامہ جل جائے گا. اتنا کہنا موسیٰ کاظم زمین پہ گر گئے، رو کے کہا تجھے بھائی کی چادر کی اتنی فکر ہے؟ ہائے شام غریبہ، میری ماں زینب رو کے کہتی سجاد آنکھیں کھول، تیرے بستر کو آگ لگ. جلتی ہوئی آگ سے میری ماں نے امامت کو بچایا. چاروں طرف سے آگ ہے. ایک جملہ میں نے پڑھ لیا، ایک میں نے اور پڑھنا ہے. ایک جملے کے لیے پھر میں دعوت دوں گا. جتنے غیر سید ہو ہم نے دینا ہے پرسہ. جتنے سادات مجلس میں بیٹھے ہیں تم نے بحیثیت اولاد زہرا پرسہ وصول کرنا ہے. اب سادات سے معافی مانگ کے جب لگ گئی نا گھر کو، چاروں طرف سے آگ. ابن زید ملعون، میں کتاب کے جملے پڑھوں گا، کوئی روئے نہ روئے، پردے والا دیکھ رہا ہے. ابن زید ملعون جب گھر کو آگ لگا کے دربار میں پہنچا، منصور ملعون نے کہا سنا خوشخبری، جلایا جعفر صادق کی حویلی، قتل کرایا جعفر صادق کو. اتنا کہنا تھا، ابن زید ملعون نے تلوار زمین پہ پھینکی. اس نے کہا ملعون ہم سے وہ ظلم کروا جو ہم سے برداشت ہوتے ہیں، ہم سے وہ ظلم نہ کروا جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے. اسے کہا کیا کر کے آیا ہے؟ اسے کہا جب ہم نے حویلی اس کی آگ لگا دی، ہم گھر کے اندر گئے ہیں، اس کی 4 بیٹیاں بابے کے اوپر گری ہوئی تھی. رو کے کہتی ہمیں قتل کر دے، میرے بابے کو کچھ نہ کہنا. اسے کہا آخر ہم بھی صاحب اولاد تھے، میں اس کی بیٹیاں کیسے قتل کرتا؟ اور دشمنی تیری جعفر صادق کے ساتھ ہے، ہم واپس آ گئے ہیں. اتنا جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ پرسہ دینا. مولا جعفر صادق تیری قسمت ہے، تیری 4 بیٹیاں تیرے اوپر آئیں اور تیرا قاتل واپس چلا گیا. ہائے قسمت سکینہ کی، جب بابے کی گردن پہ سر رکھ کے، شمر کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی مجھے قتل کر دے، میرا 3 دن کا پیاسا، میرا اللہ راضی بابا. اس بے غیرت نے ایک ہاتھ اٹھایا، سکینہ کے چہرے پہ تماچ. صدقے صدات مومنین تشریف رکھے. سید اللہ کریم شہنشاہ ذکر فضا